ہیں کیونکہ ہمارا درس حضور کی نماز کے انداز کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز ادا فرماتے تھے، اور جو آپ کے صحابہ ہیں جنہوں نے آپ کے نماز کی کیفیت کو دیکھا، پھر انہوں نے آگے کس طرح بیان کیا۔ کل جتنی بھی حدیث تھی 20 احادیث مبارکہ انتہائی قوی اسناد کے ساتھ جو ہے وہ بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب ہاتھ کو اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے آپ کی کانوں کی لو سے ٹچ ہوتے تھے۔ بسا اوقات کندھوں تک اور بسا اوقات کانوں کے برابر تک۔ تو احناف نے اس پر عمل کیا کہ ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے، تو کانوں کی لو والی تک حدیث پر عمل کیا۔ اس پر عمل کریں گے تو جو کندھوں والی ہے، جو برابر والی ہے، اس پر بھی عمل ہو جائے۔ آج کا ہمارا درس جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر کس طرح ہاتھ باندھے تھے اور کہاں باندھے تھے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو کس طرح باندھے، اور دوسری بات ہے کہ باندھنے کی جگہ کہاں تھی۔ اور نارمل جو ہے طریقہ وہ یہی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جاتے ہیں اور یہی صحیح ہے۔ کچھ لوگ لاپرواہی کی بنیاد پر ناف کے اوپر باندھ لیتے ہیں، ناف سے اوپر باندھ لیتے ہیں، کچھ سینے پر باندھ لیتے ہیں۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہمیں اسی کو ہی فالو کرنا چاہیے۔ اور ظاہری بات ہے جو احادیث مبارکہ میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ نماز میں بیان کیا ہے، صحابہ نے دیکھا ہے تو بیان کیا ہے۔ اور پھر اس میں دوسری بات بھی ہے کہ جن لوگوں کے پاس، جو لوگ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، ان کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ یہ میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں، یہ ہوا میں کوئی تیر نہیں چلاتا، آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں، جہاں مرضی بات ہے۔ ایک بھی حدیث نہیں ہے مرفوع، میں اس حدیث کی بات کر رہا ہوں جس سے عمل لیا جاتا ہے۔ ایک بھی حدیث مرفوع نہیں ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کے حوالے سے۔ ہم تو اصل میں آپ کو یہ تھوڑی سی تاکید کے ساتھ بتانا اس لیے مقصود ہوتا ہے، کم از کم آپ کو یہ باتیں جو ہے وہ مضبوط نظر آئے، اور ہے تو مضبوط ہی، لیکن یہ ہے کہ ہمارا عمل اس پہ اگر کمزور ہے تو ہم اس کو مضبوط کریں۔ تو کوئی ایک حدیث بھی مرفوع نہیں ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کے حوالے سے مردوں کے لیے۔ خواتین کا تو انداز ہی اپنا ہے، ان کے رکوع کا انداز اپنا ہے، ان کے سجدے کی کیفیت الگ ہے، ان کے ہاتھ اٹھانے اور ان کے ہاتھ باندھنے کی کیفیت الگ ہے۔ بات خواتین کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے مردوں کی۔ اب اگر کوئی مرد اپنے آپ کو خواہ مخواہ خواتین کے پردے میں رکھنا چاہے تو پھر ایسا تو ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ چلیے اب ہم احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں جس پر جو ہے وہ امت کا اجماع ہے، اور اس پر جو ہے وہ سارے ہی عمل کرتے ہیں سوائے کوئی چند ایک کے۔ سب سے پہلے حدیث پاک، اور یہ حدیث پاک مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اور انتہائی ثقہ راویوں کی سند کے ساتھ ہے، اور صحیح ترین حدیث ہے۔ صحیح ترین ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھتے ہیں، صحیح ترین انتہائی سپرلیٹو جب بولا جاتا ہے تو کب یہ عربی کے اندر یہ جملہ یا اردو میں بولا جاتا ہے۔ حضرت ان واحد ابن حجر قال رأیت رسول اللہ، حضرت واحد بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا
وضع یمینہ علی شمالہ، حضور نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے الٹے ہاتھ پر رکھا، تحت سرتی، سر کہتے ہیں ناف کو، فرمایا کہ حضور نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے الٹے ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا، اور کہا ابن ابی شیبہ نے کہ اس کی سند صحیح ترین ہے، صحیح سند ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا یہ حضور کی سنت ہے۔ ابن شہین نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی۔ میں نے ایک مولانا کو ان کا بیان سنا کسی کا، وہ کہہ رہے تھے چلو آؤ جی اب ہم حضرت علی کی، کیونکہ وہ آخری خلیفہ تھے، اور کو چھوڑے دی حضرت علی کی بات کرتے سے کیا چلو آج وہی کرتا باقی ماری کی خدا کی قسم، ہمارا مرزا ہمارا کیا ہے بے وقوف انسان، مرزا جیل میں دنیا بھی اس کو بڑا کہتی ہے، وہ جی بڑا پڑھا لکھا، پڑھے لکھے کی پے تک نہیں پہنچا۔ حقیقت یہ ہے یہ کوئی مخالفت بنائے، مخالفت والی بات نہیں کر رہا، دلائل کی دنیا میں آپ سے بات کر رہا ہے۔ اس نے ایسی کئی حدیثیں بیان کی ہیں جو مطلوب تھی، جو مرجو تھی، جو منسوخ تھی، ان کے مقابلے میں ناسخ موجود ہے، تارک موجود ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان چیزوں کو پکڑ کر سامنے میں آیا کہ کنٹروورسی اس قوم کے اندر پھیلا دی، اور علامات و حفیظ کہتے ہوئے ڈرنا چاہیے، اتنے لوز کامنٹ کرتا ہے حضور کے نام کے ساتھ علامات و حفیظ، آن دا ریکارڈ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پرسوں اس پر ایف آئی آر بھی ہو گئی۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ایسے فتنے بازو سے باز رہے، نہ ان کے پیچھے چلیں۔ آپ کا یہ جو ہے وہ نوجوان پڑھے لکھے نوجوان ہیں، الحمدللہ ہم ان کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں، آپ آئے ہیں، دلیل کی دنیا میں آپ بات کریں، کس چیز نے آپ کو امپریس کیا ان سے، کس چیز نے کیا؟ 1400 سال سے محدثین چلے آ رہے ہیں، کیا اس سے زیادہ ان سے زیادہ ان کی عقل نہیں ہو سکتی؟ چلے ہم اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں۔ نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث یہ روایت ہے، قال ثلاث من اخلاق النبوۃ تعجیل الافطار و تاخیر السحور و وضع الکف علی الکف تحت السرۃ۔ تین چیزیں آپ مولا علی فرماتے ہیں، تین چیزیں نبیوں کی عادات میں سے ہے، عادتوں میں سے ہے، تین چیزیں۔ فرمایا ایک افطار کو جلدی کرنا، جب اس کا وقت ہو جائے تو فوراً افطار کرنا۔ دوسری چیز فرمایا سحری کرنا۔ تیسری چیز ارشاد فرمایا نماز میں سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ خالی ہمارے آقا کی سنت نہیں، ان نبیوں کی سنت ہے، اس کا مطلب پہلے کے جتنے انبیاء تھے ان کا بھی انداز یہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ روایت کرنے والے مولا علی، سبحان اللہ، کہاں ہاتھ باندھ رہے ہیں؟ سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر۔ ہم کلائیاں رکھتے ہیں، ہم کلائیاں رکھتے ہیں، ایسے بھی ہمارے ہم یہ لاپرواہی لاپرواہی کرتے ہیں، حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے سنی مسلمان ایسے کرتے ہیں بھائی، لاپرواہی کرتے ہیں، بڑی کاموں میں لاپرواہی۔ ہم تو اپنی اصلاح کر رہے ہیں، غیروں کو چھوڑو بھائی، ہمیں ان سے کیا بات، ہم تو اپنی اصلاح کر رہے ہیں۔ اس کے بعد امام ابو داؤد نے جو ہمارے یہاں پاکستان میں یہ نسخہ ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے۔ یہ ابن العربی کی جو ایک ابو داؤد شریف ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ قال ابو وائل اخذ الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرۃ، فرمایا کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے چاہیے۔ ابو وائل، اچھا یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے حضور کو دیکھا۔ پھر آگے دارقطنی عظیم کتاب حدیث کی، اس میں عبداللہ بن احمد رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان من السنت فی الصلاۃ،
بے شک نماز میں سنت میں سے یہ ہے کہ وعدۃ الکفی کہ فرمایا کہ وفی روایت وعد الیمین علی الشمال، فرمایا ایک روایت میں کہ دانا ہاتھ بائیں پر رکھنا سنت ہے، اور فرمایا کہ ناف کے نیچے رکھنا باندھنا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد ابو داؤد نے پھر نقل فرمایا اور امام احمد نے نقل کیا، دارقطنی نے اس حدیث کو بیان کیا، اور امام بیہقی نے اس حدیث کو بیان کیا، اور یہ کس سے روایت کی؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ ان من السنت فی الصلاۃ وضع الکف علی الکف سرۃ تحت سرۃ، فرمایا مولا علی نے کہ ناف کے نیچے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا یہ سنت ہے۔ رزین نے حضرت ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے، ان علی قال السنۃ وضع الکف فی الصلاۃ ویضعهما تحت السرۃ، فرمایا کہ نماز میں دونوں ہاتھ باندھنا سنت ہے اور دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے۔ امام محمد نے کتاب الاذکار، عظیم کتاب ہے یہ، بخاری مسلم سے پہلے لکھی ہوئی کتابیں ہیں، موطا امام مالک اور کتاب الاذکار یہ ابتدائی کتابیں ہیں۔ ان کے اندر میں یہ چیزیں آپ کو تھوڑی سی اس لیے بتاتا ہوں آپ کو بار بار، تاکہ یہ بات یاد ہو جائے کہ اصل بات کیا ہے، اور یہ کتابیں شروع سے ہیں جن سے یہ روایات آ گئی انڈرسٹوڈ ہے۔ جو زمانہ حضور کے قریب ہے، ہاں جی، صحابہ کو حضور کی نماز کے انداز کا زیادہ پتہ ہے، آپ سمجھ آ رہی؟ پھر اس کے بعد ابن ابی شیبہ نے حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کی ہے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، آپ نے فرمایا کہ کالا یدہ یمینہ علی شمال قد سرۃ، آپ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے۔ ابن حزم نے حضرت انس بن مالک سے یہ حدیث روایت کی، حضرت انس بن مالک خادم رسول ہے، سبحان اللہ، حضرت انس بن مالک 10 سال حضور کی خدمت کی۔ چلے یہ تو حضرت انس بن مالک تو وہ ہے کہ جن کو حضور نے فرمایا کہ یہ حضور کی اہل بیت میں شامل ہے، سبحان اللہ، حضرت انس بن مالک۔ زید بن حارثہ بھی خادم تھے، یہ بھی حضور کی خدمت جو ہے وہ حضور کی آل میں شامل ہے، حضرت سلمان فارسی بھی۔ خیر آگے ارشاد فرمایا کہ انہ قال من اخلاق النبوۃ وضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ، جو نبوت کے قریب رہے انہوں نے یہ عمل بیان کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ سیدھا ہاتھ جو ہے وہ الٹے ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ نے حجاج ابن حسان سے روایت کی، اور یہ حدیث کی سارے کے سارے راوی قبلی ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا، کسی راوی کے اندر کسی قسم کا کوئی شیبہ نہیں، اور اس کی سند بھی مضبوط ترین ہے، وہ جو میں اب حدیث بیان کرنے لگا۔ فرمایا کہ قال سمعت ابا حجلزی وسألت قال قلت كيف يصدع قال يده باطن كف يمينه على ظاهر الكف شماله، ابو مجلس سے پوچھا کہ نماز میں کیسے ہاتھ رکھیں؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے دانے ہاتھ کی ہتھیلی کو، دانے ہاتھ کی ہتھیلی کو، یہاں پر کف کا معنی ہے، ید کا لفظ نہیں ہے، ید کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ ہاتھ سے لے کر کونی تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہاتھ کا، یہاں پر ید آیا، یہاں پر کف آیا، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، آسان ہے آگے؟ تو ہتھیلی کو، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر، اس کی پشت پر رکھے، یہ پشت ہے، یہی ہم طریقہ بیان کرتے ہیں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھے، اور فرمایا کہ اس کی اسناد بہت قوی ہے، صحیح ہے، صحیح ترین ہے۔ چلے میں نے آپ کے سامنے 14 احادیث
کے وقت کا میں آپ کے سامنے بیان کی ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی؟ 14 حدیث ہے. سبحان اللہ. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ سینے کے اوپر ہاتھ رکھنا یا ناف کے اوپر ہاتھ رکھنے پر کوئی حدیث نہیں ہے مرفوع حدیث جس کی سند مضبوط ہو، کوئی حدیث نہیں ہے. صحیح حدیثیں اس پر ہیں اور کثیر ہے. اور بھی کئی حدیثیں ہیں کہ ناف کے نیچے حضور نے ہاتھ رکھے اور ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا. بات سمجھ میں آ رہی؟ لہٰذا جو سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں ایک تو وہ عورتوں کی مشابہت ہے، عورتوں کا یہ انداز ہے، اور عورتوں کے اعضاء مختلف ہوتے ہیں مردوں سے، ان کی کیفیت الگ ہے. اچھا چلے عقلی دلیل کا تقاضا کیا کرتی ہے؟ ہمارے ہاں لاجیکلی ہم عقل استعمال کرتے ہیں. چلے عقلی دلیل کیا ہے؟ بندہ رکوع میں ہوتا ہے تو بندہ اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے نا کہ مالک تو مالک ہے، تو بڑا ہے، میں تو کمزور ہوں، میں نے اپنا سر تیری بارگاہ میں جھکا دیا. یہ بطور عاجزی ہے نا جی، الحمدللہ بولتے نہیں. الحمدللہ. یہ عاجزی کی انتہا ہے. اور پھر انتہائی انتہا یہ ہوتی ہے کہ بندہ سجدے میں جا کر اپنا سر نہ کرے. اور غلاموں کی کیفیت یہی ہوتی ہے. ہم اللہ کے بندے، ہم اللہ کے غلام ہیں، اور غلام اپنے مالک کے آگے اکڑ کر نہیں کھڑا ہوتا بلکہ عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ایسا ہے؟ تو مجھے بتائیے نا، حال جب ہم ہاتھ سنت رسول اور عمل کرتے ہوئے ناف کے نیچے رکھیں گے، ایک کیفیت یہ ہے، ایک کیفیت ہے سینے پر رکھنے کی. عاجزی کس میں پائی جا رہی جی؟ ناف کے نیچے والی میں پائی جا رہی ہے. تو بس پھر سمجھ لیں آکر کر کون پڑا ہوا تھا رب کے آگے جی. بس اس بات کو فالو کریں. لہذا اللہ اکبر، اگر آپ کو کوئی حدیث سناتا بھی ہے، ہم اس کی کاٹ چھانٹ کس نے کرنی ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کوئی میڈیسن ہمیں جو ہے وہ مل جاتی ہے بازار سے، ہم کوئی سی بھی میڈیسن اٹھائیں اور خود کھا لیں، بچوں کو کھلائیں، ممکن ہے ایسا؟ نہیں ممکن نا. جب تک ڈاکٹر اس کی تشخیص کر کے وہی میڈیسن جو اس کی مرض کے مطابق نہیں دے گا تب تک علاج ممکن نہیں. اور اگر تجربے کریں گے تو ہو سکتا بندہ آگے پہنچ جائے. ایسی بات ہے؟ تو پھر ہم دین کے اندر تجربے کیوں کرتے ہیں؟ ہم دین کو ہی جس سے نے سنایا اس کے پیچھے ہی لگ گئے. یہ بات ہماری عقل میں کیوں نہیں آتی کہ یار یہ درست نہیں ہے؟ جو دین کو سمجھنے والے افراد ہیں اس معاملے کے اندر ہمیں انہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی چیز بندے کو کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں امپریس کرتی ہے، کسی وجہ سے کرتی ہے. مانا کہ آپ کو وہ چیز اچھی لگی، ٹھیک ہے، لیکن یار آپ یہ تو دیکھیں کہ اپنے اندر ایک دم تبدیلی لے آئے ہیں. آپ یہ تو دیکھیں میں اتنی ساری زندگی اور یہ ساری امت کا اتحاد ہے اس بات پر، میں کسی ایک کو دو کی باتوں میں آ کر اپنی ساری چیزیں کر رہا ہوں. چلے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے، ہم نہیں کہتے نہ کریں، یہ آپ کی مرضی، آپ کا نصیب، لیکن کم از کم یہ بات کسی پڑھے لکھے عالم دین جو مستند ہے آپ اس سے شیئر تو کریں کہ یار یہ بات مجھے میں نے پڑھی ہے اور یہ سمجھیے آیا کہ آپ بتا دیں یہ بات صحیح ہے یا نہیں. تو پھر وہ آپ کو کاٹ چھانٹ کر کے بتائیں گے کہ حقیقت حال کیا ہے. میں ٹائم ہمارا پورا ہو گیا، آخری بات میں نے توجہ نہیں کی، ٹائم نظر نہیں آیا مجھے. وہ یہ ہے کہ اگر دجال آ جائے سامنے، یہ اس وقت مسلمانوں کی کیفیت بنی ہوئی ہے، جن نے لایا جلدی ادھر نہ ٹوٹ چلی. سمجھ میں آ رہی؟ اس وقت ایک مثال دے رہا ہوں چوٹ کرنے کے لیے آپ کو. اب اس وقت اگر دجال آ جائے نا تو جو ہماری کیفیت بنی ہوئی ہے سمجھنے سمجھانے والی، ہم تو دجال کے پیچھے لگ جائیں گے. کیوں؟ ہمیں دجال کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اس کی کیفیت کا نہیں پتہ، اس کی حقیقت حال سے ہم آگاہ ہی نہیں ہے. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ تباہی. تو اس لیے دین اسلام کے اندر ان لوگوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے
آپ جن کو پسند کرتے ہیں آپ انہیں کو کریں. میں آپ کو جنرل سمجھانا چاہ رہا ہوں. خدا را دین کے اندر احتیاط برتا کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق